آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 156 سے پڑھیں گے اور صفحے کی دوسری سطر سے انشاءاللہ شروع کریں گے جہاں 166 لکھا ہوا ہے اور اگست کی آج 19 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کریں، وہ نقشہ ذہن میں رکھیں جب اعلان کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، میں ضرور مسلط کروں گا ان پر، بھیجوں گا میں ان کے خلاف، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، من یسومہم سوء العذاب، جو ان کو چکھایا کرے گا برا عذاب، وہ قوم، وہ ماحول، وہ شخصیات ایسے ان پر مسلط رہیں گی۔ ان ربک لسریع العقاب، یقیناً تیرا رب جلد سزا دے سکنے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقطعناہم فی الارض امما، ہم نے بانٹ دیا ان کو زمین میں جماعتوں میں، منہم الصالحون، ان میں نیک لوگ بھی تھے، ومنہم دون ذالک، اور اس کے علاوہ بھی لوگ، وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے آزمایا ان کو اچھے حالات کے ساتھ بھی اور برے حالات کے ساتھ بھی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹ آئیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پس ان کے بعد جانشین بنے جو نالائق تھے، نخلف، وارث الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، یأخذون عرض هذا الادنی، وہ لیا کرتے تھے اس ادنا دنیا کا سامان، ادنا سے مراد یہ ہے دنیا کا سامان، ویقولون، اور وہ کہتے سیغفر لنا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اگر اسی طرح کا اور سامان ان کے پاس آتا یأخذوہ، وہ بھی لے لیتے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے یا ان کے خلاف کتاب میں کو پختہ عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا، یا نہیں لیا گیا تھا، نہیں پکڑا گیا تھا ان کے خلاف کتاب میں کو پختہ عہد، کیا تھا وہ؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہیں کہا کریں گے اللہ کے خلاف مگر سچی بات، ودرسوا ما فیہ، اور پڑھا بھی جو اس کے اندر ہے لکھا ہوا، والدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر، خیر للذین یتقون، بہتر اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو بچے یا ڈرے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو تھام رکھتے ہیں،
مضبوطی سے پکڑے رکھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز بھی قائم کی، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو بے شک ہم اصلاح کرنے والے، اچھائیاں کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ حضرات، اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا۔ یہ جو آپ اذان سنتے ہیں یہ اعلان ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اعلان کا جملہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تیرے کاروبار، تیرے رشتہ دار، تیری محبتیں اور تیرے ماحولیات، تیرے سٹیٹس، اللہ کی عظمت کے مقابلے میں کوئی شے نہیں۔ یہ اگر تصور قائم ہو جائے تو باقی ساری برائیاں اور نالائکیاں اور نافرمانیاں ہیچ ہو جاتی ہیں، وہ کالعدم قرار دی جاتی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر رسم کے طور پر کسی نے کہا تھا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رسم کے طور پر لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ جو بڑا ہے وہی الہ ہے، الہ بھی اور کوئی نہیں۔ پھر میں اس کا بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ کیا کہتے ہیں یہ اللہ اس کے رسول؟ وہ کہتے ہیں ادھر آ جاؤ نماز پڑھو۔ کیا فائدہ ہوگا نماز کا؟ حی علی الفلاح، کامیابیاں آپ کو ملیں گی۔ اور الصلاۃ خیر من النوم، اور سونے والوں سونے سے نماز بہتر ہے۔ یہ اعلان ہو رہا ہے اور صدیاں بیت گئی ہیں اعلان ہوتے ہوئے، ہم نے کبھی اذان کا ترجمہ نہیں سیکھا۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، تو گزاریے پھر یہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو ادھر جو کل آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اصل میں اعلان یہ کیا جا رہا ہے قوم یہود کے خلاف، ان کی نالائکیوں اور ان کی نافرمانیوں کی بنیاد پر، کہ یہ لوگ ایسے نالائق لوگ یہ گزرے کہ من سلوے کھائے، اللہ نے ان کے بڑا احترام اور عزت کے چرچے کیے، اور جب ان کو پیاس لگی تو چٹانوں سے چشمے جاری کر کے پانی پلایا، دھوپ نے ستایا تو آسمان پر بادل بھیج کر ہم نے سائے کیے، بڑا پیار کیا۔ لیکن جب وقت آیا جہاد کرنے کا تو انہی لوگوں نے، حلوے منڈے کھانے والوں نے، من سلوے کھانے والوں نے ٹھوک کر کھل کے جناب موسیٰ سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ صاحب اپنے اللہ کو ساتھ لے کر جہاد کرو جا کر، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو ادھر جو کل والا سبق آپ نے پڑھا وہ یہ کہ اللہ نے ان لوگوں کو بحر کلزم کے کنارے پر اور ایلات بستی کے رہنے والوں کو جو حکم دیا تھا کہ عبادت کا دن ہے، آپ کے ہفتے کا روز ہم مچھلی نہیں پکڑنی، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر وہ مچھلیاں تیر کے اوپر آتی ہیں، پھر اللہ نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنایا۔ قرآن میں جعل من قردۃ والخنازیر کے الفاظ میں قرآن میں بندر اور سور بنایا اللہ نے۔ تو اس بنیاد پر وجہ کیا تھی؟ فرمایا فلما عتوا عما نہوا عنہ، جس سے روکے گئے تھے انہوں نے حدیں تجاوز کی۔ تو ہمیشہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر فرمائی ہیں، غمی کی، خوشی کی، حلال کی، حرام کی، یہ حدیں۔ ان حدود کو اگر پھلانگ دیا جائے، اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے بناتے آدم کو، جو ہماری بیٹیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، مستورات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس کو ہم مینسز بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، حدیث شریف کے اندر اس کے باب بندے ہوئے۔ ان ایام میں انہوں نے نماز روزہ نہیں کرنا۔ اب جس بی بی کو یہ ہوش نہیں ہے کہ میرا نظام شروع کب ہوا ہے، ختم کب ہوا ہے، میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا صحیح بخاری میں، ماں جی عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں اتنی ہوش مند خواتین اس دور میں تھیں کہ جب ان کو یہ محسوس ہوتا کہ میرا یہ پیریڈ ختم ہونے والا ہے تو وہ اپنی بڑی خواتین کو رات کو بتیاں جلا کے تو اس کی پہچان کے لیے میٹنگ کرتے ہیں، مجھے بتاؤ میری نماز نہ ضائع ہو جائے۔ لگے ہوئے لگوٹے بندے ہوئے ہیں اور دن گزر گیا، رات گزر گئی، کوئی پتہ نہیں کدی شروع کرنی ہے بند کرنی ہے، میری بات چھٹی شروع ہو گئی ہے چھٹی کھل گئی ہے۔ وہ تو ٹکرے مارتے پھرتے تھے لوگ کہ میری نماز نہ ضائع ہو جائے، میں نے غسل کر کے فارغ ہونا ہے، پاک ہونا ہے، نماز پڑھنی۔ تو اب کی ہوش مندی ہے کسی کو؟ یعنی آتا اندازہ گھروں کے گھر۔ یہ تو حال یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ اس کا اشارہ کیا، ایک فیملی گئی عمرہ کرنے کے لیے، جوان بچیاں بھی ساتھ ہیں، مستورات بھی ساتھ ہیں،
اور اس خاندان نالائق نے اپنی بیٹیوں کو اتنی بھی عادی تعلیم ہی نہیں دی کہ یہ جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم نماز کب پڑھنی ہے، کب چھٹی ہو رہی ہے، ہم مسجد میں جانا ہے، اسی حالت میں بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، حرم میں پھر رہی ہیں، ادھر اگر مسئلے پوچھتے ہم کیا کریں، میں ٹکرا ماروں، آپ کیا کرنا ہے؟ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ بیٹا جوان ہو گیا، بیٹی جوان ہو گئی، اس کے احکامات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو ان نالائکیوں کی بنیاد پر اللہ نے اعلان کیا، یہ توجہ دلائی جا رہی ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میں ضرور ان پر مقرر کروں گا، مسلط کروں گا، ان پر یہودیوں کے لیے، یہودیوں کے خلاف کیا میں کروں گا؟ قیامت تک میں یسومہم سوء العذاب، جو ان کو عذاب سکھاتا رہے، چکاتا رہے، ان کو چھتر مارتا رہے۔ اب بھی تم دنیا میں دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اس دور سے لے کر آج تک دنیا میں یہودیوں کی اپنی خود سری پر کوئی حکومت نہیں بنی۔ اسرائیل جو حکومت ہے وہ کسی کے سائے میں بنی ہے، بذات خود ان کی اپنی، اگر امریکہ وہ عیسائی ہے، اگرچہ نظام یہودیوں کے ہاتھ میں، ان کی جو اکانومی کا یا ان کے سسٹم کا، لیکن اکثریت اور جو حکومت ہے وہ کن کی؟ عیسائیوں کی ہے۔ عیسائیوں کے بل بوتے پر یہ اسرائیل جو ہے، اسرائیلی حکومت اور ملک بنایا، بذات خود اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قیامت تک ان کی رسوائیاں ہوتی رہیں گی، ان کو عذاب کے مزے چکھائے جاتے رہیں گے، اور اس سزا کے طور پر ذلیل ترین قوم اللہ نے فرمایا یہ دنیا کے اندر رہے گی قیامت تک۔ اب اس پر ایمان لانا چاہیے۔ وہ اچھا جی اسرائیل کی طرح اللہ نے کہہ دیا ہے، بذات خود یہ حکومت نہیں بنا سکے، امریکہ آج ہاتھ اٹھا دے، ان کی بوٹیاں چیر لیں دنیا۔ تو یہ مقصد ہے کہ اس کے مقابلے میں ہماری بھی حالت کوئی نہیں نا، مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ وہ پڑے ہوئے ہیں، شراب پیے جا رہے ہیں، سود کیے جا رہے ہیں، جوئے کھیلے جا رہے ہیں۔ تو وہ تو وعدہ تو اللہ نے کیا تھا، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تمہارا غلبہ رہے گا، اگر آپ مومن نہیں تو برفارق ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے صاحب، چھوٹی چھوٹی باتیں ان پر غور کریں۔ کتنے لوگ حلال کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ حرام اور مشتبہات سے بچتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو شرک سے بچتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو امام الانبیاء کی توہین کرنے اور ان کی نافرمانی کرنے سے بچتے ہیں۔ تو جب ہمارا یہ حال ہے تو پھر وہ شرط تو ختم ہو گئی نا، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، غلبہ تمہارا رہے گا اگر تم مومن ہو۔ بے نماز گھروں کے گھر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی لعنتیں اور پھٹکاریں پڑ رہی ہیں، تو کس کھاتے میں گئے وہ بندے؟ تو مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان یہودیوں کی نالائکیوں اور اس کی بنیاد پر ہم نے اعلان کر دیا ہے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ مبعوث کرے گا، اللہ بھیجے گا، اللہ مسلط کرے گا ان پر۔ کون؟ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو عذاب، برا عذاب، بری سزائیں ان کو دیتا رہے، وہ حکومت ہو، وہ سرپرست ہو، وہ نگران ہو، جو بھی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک۔ ان ربک لسریع العقاب، تیرا رب بڑا سخت عذاب کرنے والا، جلد سزا دے سکنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ، معاف کرنے والا، مہربان بھی ہے۔ تو جس طرح میں نے اشارہ کیا، اگر کسی کے ذہن میں آئے جی اسرائیل کی حکومت ہے اور یہودیوں کی حکومت ہے، لیکن پروردے امریکہ کے ہیں، امریکہ کی تعاون مدد تعاون ختم ہو جائے، حکومت ان کی ذلت رسوائی پارا پارا ہو جائیں گے۔ اللہ کی بات سچی ہے، تجھے مجھے کئی دفعہ ہوتا ہے سمجھنا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اللہ ہم تیری ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جو تیرا فرمان ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، تیرا فرمان کرنے کا جو مقصد ہے تیرے مقصد پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ ایمان کا حصہ ہے اگر اس پر غور کیا جائے۔ پھر انہوں نے فرمایا تھا رسول پاک کے بارے میں، نؤمن برسول اللہ وبما جاء رسول اللہ وعلی مراد رسول اللہ، ہم رسول پاک کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پاک کے سارے ارشادات و فرامین پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کے جو ارشادات فرامین کا مطلب اور مقصد ہے ہم ان کے مقصد پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ کتنے اچھا جی میرا یہ مقصد ہے رسول پاک کا کوئی مقصد ہوتا ہے جی میرا یہ مقصد ہے، تیرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس طرح یہ کتابیں لوگوں نے کی شریعت و طریقت، شریعت یہ کہتی ہے ہمارا طریقہ یہ کہتا ہے، بزرگوں کا وہ طریقہ کون ہے؟ یہ سور بردی، یہ نقش بندی، یہ چشتی، یہ فلانے بری، یہ طریقے ہیں۔ شریعت کی لائن اور ہے، اور کتابیں لکھی پڑی ہیں، طریق تو شریعت،
وہ کہتے باجی شریعت طریقہ کو اپناؤ نا پھر اگو پھر اچھا پھر تسی کہدے مرید ہو کہڑے تواڈے پیر نے کیڑی لڑی نہ تسی رلدے ہو اے گلاں ہیں کوئی گلاں نہیں کھل کے کہو کہ میری لائن میری لڑی سرکار مدینہ کے ساتھ ملتی ہے میرے پیر حضرت محمد الرسول اللہ ہیں اور میرا خالق مالک رب السماوات والارض ہے میری ہدایت نامے کی کتاب قرآن مجید ہے کھل کے کہو اداروں میں ہو یونیورسٹیوں میں ہو کالجوں میں ہو اداروں میں تو ملازم ہو تو بولو گنگے بنے ہوئے دار وہ پہنچی پھر وقت بھی چلانا نا اور جو سروس بھی کرنی ہے نا جی وقت بھی تو گزارنا جی اور ٹکر بھی تو کھانا ہے نا باندر سور بلے کتے کو رکر نہیں کھاتے ٹوڑ ڈنگر بال بچے لیلے بکرے چڑیاں کبوتر یہ ککھ نہیں کھاتے کچھ ہوش مندی سے کہا اگر آنکھیں کھول کر مسئلہ بیان کیا جائے تو بہت تو ہونا تھا بھوکے مر گئے ہیں سارے وہ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ سزا بھی دیتے ہیں معاف بھی کرتا ہے لیکن پھر فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ہم نے ان کے گروہ بنا دیے یہودیوں کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا تاریخ پڑھو مدینہ منورہ کے اندر دو قبیلے تھے تین بڑے قبیلے بنو قریظہ بنو نذیر بنو قینقاع سرکار مدینہ کے زمانے میں فارغ کو جلا وطن کیے گئے بنو قریظہ کو سزا دے گی 600 بندہ ان کا قتل ہوا اور ان کو غلام اس کے سارا سامان دیا گیا پھر ان کو جلا وطن کر دیا گیا یہ خیبر چلے گئے پھر قلعہ خیبر کا فتح ہوا ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے وہ بکھر گئے دنیا میں قتل ہو گئے کچھ غلام بنے زمینیں اور املاک سب کو چھوڑ کے نکلے پھر بکھرے پھر تتر بتر ہوتے رہے تاریخ پڑھو کب سے یہ فلسطینیوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ان کو زمینیں انہوں نے ان کے ہاتھیں فروغ کی پیسے لیتے رہے ان کو جگہ دیتے رہے جس طرح میں ضعیف اب خرید رہے ہیں اور رقبے کے دائیں بائیں انہوں نے وہ بے شمار رقبے خریدے ہوئے تو کون ہے میرے صحیح جو رسول پاک کی نبوت پہ ڈاکہ مارا ہوا ہے نبی پاک کی سیرت پاک اور نبوت پہ ڈاکے مارنے والوں کو ہم ہی کہیں اور جو کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک بابا ہوا کرتا تھا عیسائی چمٹے والا بابا کہتے ہیں ہمارے گھر سے بھی کھانا لے جاتا وہ ساری نماز سنایا کرتا تھا کلمے سارے سنایا کرتا تھا سورت فاتحہ ساری سنایا کرتا لیکن ہے عیسائی عیسائی اگر کلمہ پڑھ کے تمہیں سناتا ہے عیسائی نے چھوڑی نہیں دروش تمہیں پڑھ کے سناتا ہے سورت فاتحہ پڑھ کے سناتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کے سناتا ہے وہ مسلمان ہونے کے نہیں یاد ہے اس کو بھی یہودیوں کو قرآن یاد ہے تفسیر یاد ہے یہودی اور عیسائی ٹیوٹر ہیں یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کے ٹیوٹر سمجھتے ہو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے مقالہ لکھنے کی سرپرستی یہودی کر رہے ہیں ایم فل کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے عیسائی اور یہودی اور ہندو اور بدھ مت وہ بندے ان کی رہنمائی کر رہے ہیں ہم کس سٹیج پر کھڑے پکی روٹی کچی روٹی اللہ اللہ خیر سر ٹکر کھانا ہے بس ختم اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ اعلان کر رہے ہیں کوئی اس پر ایمان رکھے تو اس کی مہربانی ہے پھر فرمایا منہم الصالحون ان میں نیک لوگ بھی ہوئے یعنی اسلام لائے مسلمان ہو گئے پہلے وہ یہودیت کے ماننے والے تھے پھر اس کو چھوڑا امام الانبیاء کی سیرت کو کلمہ پڑھا اس طرف آ گئے وہ منہم دون ان کے علاوہ ہیں وہ نہیں مانے اس میں اشارہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی تقریباً یہ 12 لوگ بنتے ہیں یہ یہودیت میں بڑے اعلیٰ درجے کے اپنے دور کے بڑے یہودیت میں بڑے لوگوں میں تھے پھر مسلمان ہو گئے پھر میں اللہ نے ان کو بڑا اعزاز دیا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ پھر ہم نے ان کو اچھائیوں کے ساتھ برائیوں کے ساتھ ہم نے آزمایا کیا معنی ہے کبھی اچھے حالات ہوئے کبھی مندے حالات ہوئے اور جس طرح یہ سمجھتے ہیں نا کہ کاروباری حالات کبھی ٹھپ ہو گئے کبھی کورونے آ گئے کبھی تجارت بڑھ گئی کبھی نفع کبھی نقصان کبھی بیماریاں کبھی تندرستیاں یہ حالات تو ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم ہر طرح ان کو آزماتے رہے کیوں بلا لعلم یرجعون تاکہ اپنے موقف بدل کر پیچھے آ جائیں درست ہو جائیں کچھ لوگ دنیا میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے یار ہم تے گناہ کر کر اک گئے گناہ تو بھی تنگ ہو گئے کتنے لوگوں کی زبانوں سے ہم نے سنا ہے وہ کہتے ہیں اب گناہ کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا اس سٹیج پر جب لوگ پہنچ جاتے ہیں یا کچھ پھر اللہ میں سمجھ اس کی رہنمائی کرتے ہیں پھر وہ ریورس ہوتا ہے پھر وہ توبہ کے لیے آتا ہے اللہ کے گھر میں جب آتا ہے اس کو پھر مزہ آتا ہے رکوع سجدہ کرنے کی لذت محسوس کرتا ہے کیوں وہ ٹکرے مار کے واپس رجوع کرنے کے لیے آ رہا ہے جس طرح ترقی یافتہ ملکہ وہ پیچھے کی طرف وہ آٹا اس طرح کا ہو روٹی اس طرح کی ہو تندور کی روٹی ہو فلانا ہو بگور شوارما نہ ہو فلانی شے نہ ہو دیسی طریقہ ہو چٹنیاں ہو اناج نہ سارے لگ پہ اس بات اور ایسا ایسا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ لعلم یرجعون تاکہ ریورس آ جائیں اور بندے بن جائیں فخلف من بعدہم خلف ان کے بعد جو جانشین آئے وہ اس سے برے آئے وارث الکتاب کتاب کے وارث بنے
یاخذون عرض هذا الادنى، اس ادنا اور نکمی دنیا کا مال بٹورتے غلط طریقوں کے ساتھ۔ اب جوا کیا شے ہے، سود کیا شے ہے، یہ لاٹریاں کیا شے ہے، اور بولی کی کمیٹی کیا شے ہے، یہی ہے وہ دنیا۔ حرام ملے حلال ملے، پیسے آنے چاہیے، ذلیل و خوار ہو جائے دنیا آخرت برباد ہو جائے، لیکن پیسے ہونے چاہیے۔ اکثر بیشتر دنیا اس کام پہ لگی ہوئی ہے۔ تول ٹھیک نہیں، بول ٹھیک نہیں، کاروبار ٹھیک نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں، اخلاق ٹھیک نہیں، پیسے ہونے چاہیے باجی، پیسہ بڑے بلے، پیسہ بڑی۔ وہ اللہ تاریخ بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں، ارشاد ہوتا ہے یاخذون عرض هذا الادنى، اس ادنا یعنی دنیا گھٹیا کا سامان، مال دولت جس طرح بھی ان کے ہاتھ چڑھتا کھا جاتے، ساتھ کہتے کیا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کوئی ان قریب اللہ غفور رحیم ہے، معافی مل جائے گی۔ اب بھی اسی طرح لوگ ہیں۔ سورہ یوسف پڑھو تو یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کیا کہا تھا، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یہ پیغمبر کی اولاد ہے، خاندان نبوت ہے، اور جناب یوسف سورہ یوسف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کہنے لگے اس کو قتل کرو یا کنویں میں پھینک دو، بعد میں نیک ہو جائیں گے۔ اب بھی اسی طرح وہ لالو 4 دن بھاجی باغ تسمیاں ہوتے ٹنگیاں نے پھاڑ لا کے ممبر دے کول 2 چٹا اور ٹنگ چڑھوتے، قرآن شریف پہ نے تسبیحیں پہ نے اتنے بول کھانا ہے، وضو کرو تو اپنا تسبیح پھیر کے گھٹ اڑ جاؤ، اللہ کا فیصلہ۔ اس طرح کام چلے گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا، بعد میں نیک ہو جائیں گے، اب کر لو جو کرنا ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ فرماتے ہیں ہمیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا۔ اچھا چاہیے تھے نا اس وقفے کے بعد شرم کر دے، یا کرتے احساس کرتے یار ہم نے ٹھیک نہیں کیا، کھایا ٹھیک نہیں ہے، جو ہم نے لیا رشوت دی ہے، حرام کیا کاری کی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، پھر اگر اس طرح کا موقع ملتا، پھر چانس ملتا سود کھانے کے لیے، اگر موقع ملتا جوا کھیلنے کے لیے، اور اسی طرح رشوت ستانی کا پھر لے لیتے۔ تو یہ ان کا رویہ، قرآن نے فرمایا اکالون للسحت، بہت حرام کھانے کے عادی اور بہت جھوٹ بولنے کے عادی، اور سب سے زیادہ نبیوں کی توہین کرنے والے، رسالت و نبوتوں کی مخالفت۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، کوئی کہانی نہیں میں آپ کو سنا رہا کیونکہ ہم سب کو پڑھتے ہیں۔ تو ان یہودیوں کی بدترین خصلتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، تو پھر اس میں تبصرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا کتاب جو تورات تھی رہنمائی کی کتاب، اس کے اندر ان سے عہد نہیں لیے گئے تھے؟ کیا اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں سچی باتیں کرنے کو چھپانا نہیں؟ او بھائی قرآن بعد میں نازل ہوا ہے نا تورات سے، تورات کے اندر نبی پاک کا نام، انجیل کے اندر نبی پاک کا نام، صحابہ کرام کی صفات تذکرے موجود ہیں۔ تو یہ عہد لیا گیا تھا، یہ باتیں آپ نے چھپانی نہیں، بیان کرنی ہے۔ یہ آخر زمان پیغمبر نے آنا ہے تو ہم اس پر ایمان لانے، جب وہ آ گئے اس کی مدد کرنی ہے، ان کو طاقتور بنانا ہے، تائید کرنی ہے ان کی۔ یہ باتیں قرآن میں لکھی ہوئی، اور فرمایا ان سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ پھر فرمایا بدارسوا ما، پھر انہوں نے پڑھ بھی لیا تورات کے اندر لکھے ہوئے مسائل، جو عہد لیا گیا تھا سارا کچھ انہوں نے دارسوا ما فیہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، آخرت کا خیر انجام تو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بچ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا لیتے ہیں۔ تو فرمایا افلا تاکہ عقل سے کام نہیں لیتے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب تسی ذرا چل پھر کے دیکھو نا، جب گرمی آتی ہے تو بابیاں منڈیاں کچھے پا لینے گوٹیاں تو تک، کارج ماں بہن کو نہیں، والدہ محترمہ، باجیاں، بیٹیاں، حرمت والے رشتے، مجھے نہیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کیا سلسلہ ہے۔ اور بابے جو ہیں وہ لاچا باندھ کے تھڑی دبیتے ہیں، ٹینٹ بھی کرائیے، بنیان بھی لائی، یعنی رہنے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ہوش مندی کوئی نہیں، عقل غیرت بھی کوئی نہیں، یار ہم کر کیا رہے ہیں؟ بیانی اسی طرح جو حرام کھاتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، فوش بانی کرتا ہے، دیر رات گزار رہا ہے، کیا اس کو عقل نہیں آتی ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ نے اشارے فرمائے ان کو افلا تاکہ تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ والذین یمسکون بالکتاب، اس کے مقابلے لوگ جو کتاب کو چمٹ جاتے ہیں، جنہوں نے جپھی ڈالی ہے، انہوں نے جپھا پایا ہے انہوں نے قرآن، یمسکون قوت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اس کا کیا من ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ کام نہیں چھوڑے گا، مر جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں کر، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی پاک کتاب کو تھاما جائے، عمل کیا جائے، رسوا بندہ ہو جائے، بھوکا مرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ جس کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، پھر اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں،
انا لا نضيع اجر المصلحین، ارشاد ہوتا ہے ان اصلاح کرنے والے، نیکیوں کرنے والوں کا ہم عمل ضائع نہیں کریں۔ تم نے حلال کھایا ہے، سچ بولا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، احترام کیا، قرآن پڑھا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کی ہے کہ ہم نے آپ کو آزمانا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کبھی اولاد میں کوئی بچہ فوت ہو گیا، کبھی باپ فوت ہو گیا، کبھی ماں فوت ہوگی، کبھی بیوی فوت ہوگی، کبھی نقصان آ گیا، کبھی کرونا آ گیا، کبھی بخار بیماری، یہ تو ہم کریں گے، لیکن کیوں کریں گے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ دیکھے تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کے، رسول کو چھوڑ کر بھاگتا کون ہے، یہ دیکھنے کے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نسلیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، یہ بہت بڑا المیہ، بہت بڑا رونا ہے، اور بڑے بڑے گھرانے تباہ و برباد ہو گئے، کوئی شے ان کے پلے نہیں، نہ سیرت، نہ کردار، نہ عقیدہ، سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور حالات یہ ہے کہ اگر اس میڈیا نے اتنی تباہی پھیری ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو دیندار لوگ تھے، جن کے خاندان اچھے لوگ تھے، جن کا سیرت مصطفیٰ کا تعلق تھا، ان گھروں کے اندر جو بے دینی ہے وہ گلوں تک آئی ہوئی ہے، بدتمیزیاں گلوں تک آئی ہوئی، اور ہر گھر کے اندر دو دو تین تین پارٹیاں بنی ہوئی، ایک دو گتھم گدا لوگ گھروں کے اندر لڑ رہے ہیں۔ وجہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے دوری ہے۔ کتنے لوگ ہیں، سروے کر لو، سادہ قرآن میں سادہ، جس کا کوئی مفہوم کا بات وہ بھی نہیں لوگ پڑھے ہوئے، تو جے کہو پڑھے کیوں نہیں رد کرنے تو ہن پڑھ دے کیوں نہیں، نیندر خراب ہوتی ہے سیر کرنی، تو جب مر جائیں گے تو پھر کلمہ شہادت دبا وہ جا کے بندے۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ رحمۃ اللہ علیہ کہو سارے، اب بولو تو صحیح۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ ہے کہ بے نماز مر جائے، لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، نہ اس کا نماز جنازہ پڑھو، نہ مسلمانوں قبرستان میں دفن کرو۔ کسی امام کا فتویٰ اس کو قید کرو، حتیٰ کہ قید خان میں مر جائے، جب مر جائے لاش کو باہر پھینک دو۔ یہ اماموں کے فتوے جن کے نام پر لوگوں نے مذہب بنائے ہوئے ہیں۔ تو رسول پاک کا فرمان ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو سہارا دیا، جس نے نماز چھوڑی اس کو دین کو گرا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بلال سے فرماتے قم یا بلال فاذن ارہنا بالصلاۃ، بلال اذان پر نماز پڑھیے تو ٹھنڈ بہ جائے۔ پھر سارا کچھ ہی غرق ہو گیا، اور گھروں کے گھر لاشوں کی طرح پڑی ہوئی دنیا، اور قبرستان بنے پڑے، تو کون پوچھنے والا ہے؟ روئیے کس کس کو، کس کس کا ماتم کیجیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ اور یہ بہت بڑا بہت بڑا یہ کام ہے، قرآن مجید کو پڑھنا، غور کرنا، اللہ کے احکامات کو، رسالات، اس کے بیانات، میسج جو اللہ تعالیٰ نے دیے اس کو سمجھیں گے، کچھ کریں گے۔ میرے بزرگ دوست شہید ہو گئے ہیں وہ، تو وہ فرمایا کرتے تھے، بڑے بڑے اسکالر تھے، جتنا جانو گے اتنا مانو گے، جتنا مانو گے اتنا بدلو گے۔ نہ ہم نے جانا، نہ مانا، نہ بدلے، اللہ جس طرح آئے اس طرح رہے کرے، اللہ خیر برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے درخواست بھی کرنی چاہیے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک۔ تو بعد ہم پڑھ رہے تھے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب اعلان کیا تیرے رب نے، رسول پاک سے اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا فرمایا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، ان کے خلاف اللہ مبعوث کرتے رہیں گے، بھیجتے رہیں گے، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک۔ کن کو؟ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان یہودیوں کو بڑا سخت عذاب، ذلت، رسوائی کا مزہ چکھاتے رہیں۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا بھی ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، زمین میں یعنی ارض میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قبیلوں امتوں فرقوں میں ہم ان کو بانٹ دیا۔ منہم الصالحون، ان میں اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، ومنہم دون ذالک، اس کے خلاف جو اچھے نہیں ہیں وہ بھی گزرے ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کو اچھائیوں کے ساتھ بھی آزمایا اور ہم نے ان کو برائیوں کے ساتھ بھی آزمایا۔ مانا یہ ہے اچھے حالات بھی دے کر ہم نے ان کو پرکھا، مندے حالات کر کے بھی ہم نے ان کو پرکھا یہ کیا کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کیوں ہم ایسے کرتے رہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ پلٹ آئیں، یہ ٹھیک ہو جائیں، درست ہو جائیں۔ فخلف من بعد خلف،
ان کے بعد جو ان کے جو جانشین بنے وہ نالائق بنے، وارث الکتاب، کتاب کے وارث بھی وہ بنے، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ یا خذون عرض هذا الادنی، اس دنیا کا سامان بٹورتے مختلف طریقوں سے، جیسے میں نے اشارہ کیا حرام حلال کی تمیز کے بغیر، وَيَقُولُونَ، اور کہتے یہ سَيُغْفَرُ لَنَا، کوئی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، وَإِن يَأْتِهِمْ، اگر پھر موقع ملتا ان کے پاس کو سامان اس طرح آتا اور گڑبڑ آتا تو پھر وہ لے لے، جا خذوہ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، فرمایا کہ ان سے پختہ وعدے نہیں لیے گئے تھے کتاب میں، تورات کتاب کے اندر، کیا اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، وہ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے پر سچی باتیں کہیں گے، تو وعدہ لیا گیا تھا، ودرسوا ما فیہ، اور جو تورات کے اندر تھا وہ انہوں نے پڑھ بھی لیا کہ اللہ نے وعدہ لیا، مثلا رسول پاک تشریف لے آئیں گے آخر الزمان پیغمبر، تم اپنی پیغمبری چھوڑ کر یا اس کا حکم ہے چھوڑ کر، عہد چھوڑ کر ان پر ایمان بھی لاؤ گے، مدد بھی کرو، کیا وعدہ لیا جا؟ ہاں جی وعدہ، تو کیوں نہیں کرتے، کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تو ارشاد ہوتا ہے والدار الاخرۃ خیر للذین یتقون، آخرت گھر ان کے لیے بہتر ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، برائیوں گناہوں سے بچتے ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو تھامے رکھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ہم اصلاح کرنے والے، اچھائیاں کرنے والے ابھی ان کے عمل ضائع نہیں کریں گے۔